السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. حسین کی چوکھٹ پہ خم نہیں، جس کی جبیں حسین کے چوکھٹ پہ خم نہیں، ایمان کی نگاہ میں وہ محترم نہیں، ایمان کی نگاہ میں وہ محترم نہیں. بغض علی میں ہاتھ لگے گی حرام موت. حیرت ہے شیخ جی تمہیں اس کا بے غم نہیں، جس کی جبیں حسین کی. نہیں وہاں سے آن نہیں ہوگا، بغل بٹن ہوگا بلیک کلر کا. بغل بٹن ہوگا. مزے ہے لے گئے بیچ میں کمال کے، مزے ہے لے گئے ذائقہ جو کچھ تھا اپنی زباں پر فاتحہ. حضرات جو مرثیہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں میرے مرحوم والد کا لکھا ہوا مرثیہ ہے. در حال شہادت امام حسن. باقی جو اس جہاں میں حسین و حسن رہے، باقی جو اس جہاں میں حسین و حسن رہے، روشن چراغ رہ گزرے پنجتن رہ، جب تک رہے اسیرے جفا و محن رہے، یعنی وطن میں رہ کے غریب الوطن رہے، یعنی وطن میں رہ کے غریب الوطن رہے. موقع گفتگو کا
محل تھا نبات کا، بدلا ہوا تھا ڈھنگ جو اس کائنات کا، بدلا ہوا تھا ڈھنگ جو اس کائنات کا۔ رنجو غم و بلا میں گرفتار تھے حسن، خوشنودی خدا کے طلبگار تھے حسن، ہر تازہ ظلم سہنے پہ تیار تھے حسن، باطل شکنتے حق کے طرفدار تھے حسن، باطل شکنتے حق کے طرفدار تھے ہر چند دور و ظلم و ستم کا جفا کا تھا، دل مطمئن بہت تھا بھروسہ خدا کا تھا، دل مطمئن بہت تھا بھروسہ خدا کا تھا۔ شب میں تھی پانی پینے کی عادت امام کی، رکھتے تھے سب جو دل میں عداوت امام کی، ہر دم کھٹکتی رہتی تھی عظمت امام کی، بھائی کسی کو بھی نہ شرافت امام کی، بھائی کسی کو بھی نہ شرافت امام کی، سب نے بدی کو قلب میں مہمان کر لیا، یعنی طریقہ قتل کا آسان کر لیا، یعنی طریقہ قتل کا آسان کر لیا۔ کیا ہے ارادہ جودہ کا سمجھا امام نے، ایک بار آسمان کو دیکھا امام نے، خود سے قریب موت کو پایا امام نے، تکیے پہ سر یہ سوچ کے رکھا امام نے، تکیے پہ سر یہ سوچ کے رکھا امام، شکر خدا کی موت کا پیغام آ گیا، بابا سے ماں سے ملنے کا ہنگام آ گیا، بابا سے ماں سے ملنے کا ہنگام آ گیا، اس رات کو بھی نیند کا ٹوٹا جو سلسلہ، پانی یہ کہہ کے زہر ملایا ہوا پیا، دن زندگی کے ختم ہیں نزدیک ہے قضا، بھائی حسین تیرا محافظ ہے اب خدا، بھائی حسین تیرا محافظ ہے اب خدا، بسمل جو اس تیراب کی حالت سے ہو گئے، ٹکڑے جگر کے زہر کی شدت سے ہو گئے، ٹکڑے جگر کے زہر کی شدت سے ہو گئے، خونے جگر سے تشت جو ایک بار بھر گیا، کل جسم سبز ہو گیا، چہرہ اتر گیا، تختے جگر جو تشت کے خون سے بکھر گیا، تنہا حسین رہ گئے بھائی گزر گیا، تنہا حسین رہ گئے بھائی گزر گئے، ہلتا آسمان جو زینب کے بین سے
کلثوم رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے، کلثوم رو رہی تھی لپٹ کر حسین، حسرتا حسن نہ رہے کیا کرے حسین، بھائی کو دفن کس طرح تنہا کرے حسین، جو کام ہے کہیں کا اکیلا کرے حسین، آخر کفن پہ نائے کہ گریا کرے حسین، آخر کفن پہ نائے کہ گریا کرے حسین، زینب تڑپ کے بولی بچا لو حسین کو، بابا نجف سے آ کے سنبھالو حسین کو، بابا نجف سے آ کے سنبھالو حسین، میت حسن کی لے کے ہوئے جب رواں حسین، حسرت سے دیکھتے تھے سوئے آسمان حسین، پاتے نہ تھے جو اس پر کوئی مہربان حسین، حال اپنے دل کا کرتے بھی کس سے بیاں حسین، حال اپنے دل کا کرتے بھی کس سے بیاں حسین، پہلو مصطفیٰ میں لٹانے نہیں دیا، زیر لحد حسن کو چھپانے نہیں دیا، زیر لحد حسن کو چھپانے نہیں دو بندور مارتے جو تیر جنازے پہ اہل کم حشر سے نہ تھی یہ مصیبت حسین پر، پھرتے تیر چپتے بھی تابوت توڑ کر، سب پہ کرے حسن میں اترتے تھے سر بسر، سب پہ کرے حسن میں اترتے تھے سر بسر، حالات پر حسین کو قابو نہ مل سکا، بھائی حسن کو نانا کا پہلو نہ مل سکا، بھائی حسن کو نانا کا پہلو نہ مل سکا، کرتا ہوں جب حسن کے مصائب رقم نسیم، زار و قطار روتا ہے میرا قلم نسیم، پیشان تو ضرور ہے سجدے میں خام نسیم، محشر میں بخشوائے گا شبر کا غم نسیم، محشر میں بخشوائے گا شبر کا غم، یا رب جہاں میں میری کھیتی ہری رہے، ہر طرح کامیاب سدا زندگی رہے، یا رب جہاں میں میری کھیتی ہری رہے، ہر طرح کامیاب سدا زندگی رہے باقی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھی پر محمد خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تم سب کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. کس نے کہا؟ رسول خدا کے ذریعے خداوند عالم نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا. جس کے ذریعے یہ پیغام ہم تک آیا ہے آج اسی کی شب شہادت ہے. اور خالی رسول خدا نہیں بلکہ آج رسول خدا کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بھی روز شب شہادت ہے. محمد اور رسول خدا تمام معصومین میں رسول خدا وہ واحد معصوم ہے کہ آپ کی ولادت بھی ایک معصوم کے ساتھ ہے اور آپ کی شہادت بھی ایک معصوم کے ساتھ ہے. آپ کی ولادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد کے ساتھ ہے. اور رسول خدا کو رسول خدا کے دور کے لوگ، اس لیے کہ رسول خدا کے دور میں اس وقت لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت کے لوگ بھی رسول خدا کو صادق و امین مانتے تھے. اور چھٹے امام کا ایک لقب بھی صادق ہے، اور دونوں کی ولادت 17 ربیع الاول ہے، اور آپ کی شہادت امام حسن کے ساتھ ہے. اس لیے کہ امام حسن کی بھی 28 صفر اور رسول خدا کی بھی شہادت 28 صفر کو ہے. اور آپ دونوں کا ایک فعل ایک کام ایسا ہے جو دونوں ملتا ہے. وہ کون سا کام ہے؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں، وہ صلح. رسول خدا نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی، اور اس زمانے کے کہنے والے جو مسلمان ہیں، جو اصل میں مسلمان نہیں تھے، صرف رسول خدا کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو شک ہوا تھا رسول خدا کی صلح پہ، جبکہ رسول خدا کی صلح کی جو شرط تھی وہ کتنی ہی ایک پولیٹکس کے طور پہ وہ شرط رکھی گئی تھی. اور یہ ایسی شرط تھی کہ جو دنیا اگر محبت رسول خدا اور اعتبار رسول خدا کے بغیر اگر اس شرط کو سنے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ کیسی شرط ہے. ایسی شرط بھلا کون رکھتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے علاقے میں آ جائے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے.
اور اگر میرا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو اریسٹ کر لیں، آپ اس کو گرفتار کر لیں، آپ اس کو اپنے یہاں بندی بنا لیں۔ ایسا کوئی اگر ایک عام انسان کرے تو کوئی بھی ہوگا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ تو سراسر اپنا نقصان ہے۔ ایسا بھی کوئی ایک سمجھدار انسان شرط رکھے گا، لیکن نہیں، جس کو یہ پتہ ہے، جس کو یہ بھروسہ ہے کہ رسول خدا کوئی کام ہی انجام نہیں دیتے جب تک خدا کی وحی ساتھ میں نہ ہو، جب تک خدا بند عالم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک رسول خدا کا گویا ہی نہیں ہوتے، اس انسان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر رسول خدا نے یہ صلح رکھی کہ یہ شرط رکھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت پروردگار ضرور ہوگی، اور وہ حکمت ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو وہ کچھ وقت اگر ہمارے ساتھ رہا تو اس کے اندر شاید کوئی چینجنگ نہ آئے، لیکن اگر ہمارا آدمی آپ کے یہاں جائے گا تو جائے گا ایک اور وہاں سے واپس 10 کو لے کے آ سکتا ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ کھیل ہوتا ہے کبڈی، ایک آدمی گیا کئی آدمی کو چھو کے چلا آیا تو وہ سب کو واپس لے کے چلا آیا، تو ویسے ہی ایک انسان، ایک مسلمان جائے گا اور ان کی ٹیم کے کئی لوگوں کو مسلمان بنا لے گا، اس لیے کہ اپنے لوگوں کے اوپر اتنا بھروسہ جتایا ہے رسول خدا نے کہ میرا ایک انسان جائے گا تو تم میں سے کئی کو توڑ کے لائے گا، لیکن تمہارا انسان آئے گا تو اس کی اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے انسان کو توڑ سکے، اس لیے ہمیں اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ یہ رسول خدا کی شرط جس کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا تھا، جس رسول کو اپنے جیسا سمجھا تھا تو ان کی شرط کو اپنے جیسے ہی جاہلیت والی شرط سمجھ لی، اسی لیے ان کو شک ہو گیا۔ فرمایا آج سے پہلے مجھے رسول پہ اتنا شک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی آپ کو شک ہوا تھا رسول خدا پہ، اور یہ چیز، یہ بات کئی جگہ فرمایا، یعنی کئی جگہ شک ہوا ہے لیکن آج بہت زیادہ ہو گیا، تو رسول خدا پہ جو شک کرتا ہے وہ مسلمان ہی کہاں رہتا ہے کہ ان کو ہم مسلمان سمجھے، ان کو صحابی سمجھے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ اب دوسری جو صلح ہوئی اس میں امام حسن علیہ السلام نے کیا اپنے دور کے ظالم سے جس کا نام معاویہ تھا، مولائے کائنات کا قاتل تھا، اس سے صلح کیا۔ لوگوں نے امام حسن کے پہلو میں جو بیٹھتے تھے انہوں نے امام حسن کے اوپر شک کیا، جبکہ امام حسن نے کہا کہ دیکھو جب میرے نانا نے شرط رکھی تھی وہ شرط بھی کسی حکمت سے خالی نہیں تھی، تو جو میں نے بھی ہی شرط رکھی ہے وہ بھی کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ امام حسن نے کیا شرط رکھی تھی کہ دیکھو آج کے بعد تم خدا بند عالم کے کہے پہ عمل کرو گے، اور معاویہ نے وہ شرط پہ سائن کر کے یہ بات کو پروف کر دیا کہ آج سے پہلے میں خدا بند عالم کے قول پہ عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ آج اگر ہم سے کوئی کہے کہ ہم اس بات پہ رضامندی دے کہ ہم آج سے جو بھی کام کریں گے وہ خدا بند عالم کے کہے پہ عمل کریں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم آج سے پہلے بھی خدا بند عالم کے کہے پہ بھی عمل کرتے تھے تو آج کے بعد بھی ہم وہی کام کریں گے، لیکن
اگر اس بات پہ انگلی نہ اٹھایا اور سائن کر دیا، دستخط کر دیا، یعنی اس بات کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ آج سے پہلے ہمارا جو بھی کام تھا وہ خدا بند عالم کے کہے پہ عمل نہیں تھا، آج کے بعد ہم جو کہیں گے، جو کریں گے وہ عمل کریں گے، اور ساری شرطیں، جتنی بھی شرطیں تھی، دوسری شرط تھی کہ آج کے بعد ہمارے بابا پہ تم کوئی طنز نہیں کرو گے، کوئی تم الزام نہیں لگاؤ گے، تم گالیاں نہیں دو گے ممبر سے، اور اس بات کو اس نے دستخط کر کے یہ پروف کر دیا کہ آج سے پہلے ہم تمہارے بابا پہ گالیاں ممبر سے دلواتے تھے، ہم برائی کرتے تھے، ہم ان کے خلاف تھے، تو آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر تیسری شرط کہ تمہارے بعد، اب یہ جو تیسری شرط ہے نا، یہ شرط پروف کرتی ہے، یہ دو پہلے کی شرط یہ پروف کرتی تھی کہ اس سے پہلے تم راہ راست پہ نہیں تھے، دین اسلامی پہ نہیں تھے، دین محمدی پہ نہیں تھے، لیکن جو تیسری شرط ہے یہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ آج کے بعد جب یہ دستخط کیا اس کے بعد بھی تم نے کوئی شرطوں کو نہیں مانا، اور تم کل بھی خدا بند عالم کے کہے پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور آج بھی اور آنے والے وقت تک بھی تم خدا بند عالم کے کہے پہ عمل نہیں کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل اب تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ تم اپنے بعد یا اپنی حیات میں اپنے بعد تم یزید کو بادشاہیت نہیں دو گے، بادشاہ بننے کا اعلان نہیں کرو گے۔ لیکن معاویہ نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا وارث یزید ہے، میرے بعد اس گدی پہ یزید بیٹھے گا، وہ اس شام کا یا مسلمان کا خلیفہ بنے گا۔ یعنی اس بات کو اس نے پروف کر دیا کہ میں نے جتنی باتیں بھی شرطوں میں رکھی گئی تھی، امام حسن نے جتنی بات شرطوں میں رکھی تھی، میں نے کسی بات کو نہیں مانا ہے۔ اسی بات سے امام حسن نے کہا کہ دیکھو میرے نانا نے جو صلح کی تھی وہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں تھی، اور میں نے بھی جو صلح رکھی ہے وہ بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل۔ محمد والے تو امام حسن نے جو اس دور کا بادشاہ بنا ہوا تھا، جو امیر بنا ہوا تھا، جو خلیفہ بنا ہوا تھا، اس کے نقاب جو چہرے پہ پڑا تھا اس کو پلٹ دیا، صرف کیسے؟ ایک صلح کر کے۔ اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین دو ایسے تھے جن سے مطالبہ کیا گیا تھا، ایک سے دین کا، ایک سے دنیا کا۔ اب امام مولائے کائنات نے دنیا کو طلاق دے کے بتا دیا کہ دنیا میرے نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ میں دنیا کو تو لات مار دیتا ہوں، میں دنیا کو تو طلاق دے چکا ہوں، اور میرے نظر میں اگر کوئی چیز ویلیو رکھتی ہے تو وہ کون چیز ہے؟ وہ چیز ہے جو آخرت ہے۔ اور یہ دونوں شہزادوں نے اس بات کو پروف کیا، اس لیے کہ امام حسن سے دنیا مانگی گئی، دنیا کی کرسی مانگی گئی، سلطنت مانگی گئی، تو امام حسین نے اس کرسی کو، اس بادشاہیت کو لات مار کے بتا دیا کہ دیکھو جب نہ میرے بابا کے نظر میں یہ دنیا کا کوئی قول کا تھا اور کوئی اعتبار تھا اور کوئی قیمت رکھتی تھی، اور نہ میرے نظر میں دنیا کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ اب جب امام حسین سے آخرت مانگی گئی، کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی سے دنیا مانگی گئی تو انہوں نے اس دنیا کو دے دیا، لیکن تم نے مجھ سے بیعت مانگی ہے، تم نے مجھ سے اسلام مانگا ہے، اس لیے کہ کیا ہوتا؟ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟
اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولائے کائنات کے بارے میں کہ مولائے کائنات نے شروع کے 6 مہینے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ روایت ہے کہ رسول خدا کی شہادت، وہ تو شہادت مانتے نہیں، شہادت تو ہم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وفات، رسول خدا کی وفات کے 6 مہینے بعد شہزادی کونین کی وفات ہوئی۔ اب جب شہزادی کونین کی، جب تک شہزادی کونین باحیات تھی تب تک مولائے کائنات نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب شہزادی کونین اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس کے بعد مولائے کائنات نے بیعت کر لی۔ لیکن مولائے کائنات نے کئی جگہ پہ یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن ہاں میں اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں بادشاہیت کے مدد کے لیے نہیں جاتا تھا بلکہ اسلام کے لیے کی مدد کے لیے جاتا تھا، مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتا تھا۔ اس لیے کہ اگر مولائے کائنات اس وقت مدد کے لیے نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ جو آیا تھا سوال کرنے یا اس وقت کے خلیفہ سے سوال پوچھنے آیا تھا، وہ واپس جاتا، جب اس کو سوال کا جواب نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ کیا کہتا؟ وہ بادشاہ کو کچھ نہ کہتا بلکہ اسلام کو کہتا، رسول خدا کو کہتا، مسلمانوں کو کہتا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ایسے ہیں، مسلمانوں کے رسول کے وارث ایسے ہیں جن کو میرے سوال کا جواب نہیں پتا تھا، جن کے اندر علم نہیں تھا، جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جواب دے سکے۔ اسی لیے مولائے کائنات دربار میں آتے تھے اور آنے کے بعد مدد کرتے تھے، کیونکہ مولائے کائنات جانتے تھے کہ چاہے اسلام اس وقت غلط ہاتھوں میں ہے لیکن اسلام تو ہے تو رسول خدا کا، خدا بند عالم کا ہے، ہمیں اس بادشاہیت کو نہیں بلکہ مسلمان کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ یہی وجہ تھی کہ رسول خدا کے بعد 25 سال مولائے کائنات نے ایسی دور گزارا ہے، ایسی زندگی گزاری ہے جو خاموشی کی زندگی تھی۔ نہیں تو کسی میں مجال تھی کہ مولائے کائنات سے بیعت مانگے، مولائے کائنات کے سامنے کوئی آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اس دور کے جتنے مسلمان تھے سب جانتے تھے کہ رسول خدا کے بعد کے زمانے میں مولائے کائنات نے ایسی ایسی جنگیں لڑی ہے کہ جنگ خیبر ہو، خندق ہو، جو بھی جنگ ہو، ہر جنگ میں مولائے کائنات آگے تھی۔ جنگ خیبر میں جب 39 دن تک مسلمانوں نے اپنے کو پرکھ لیا، اور بلکہ یوں کہے کہ رسول خدا نے ہر مسلمان کے آگے آئینہ رکھ کے دکھا دیا کہ دیکھ لو اپنے آپ کو، تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ایک علم کو لے جاتے ہو لیکن واپس صحیح سے نہیں لا سکتے، تو اسلام کی باغ ڈور اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے تو تم اسلام کو کیسے بچا سکتے ہو۔ جب 39 دن تک جنگ فتح نہ ہو پائی تب مولائے کائنات کو رسول خدا نے بلایا ہے، اور 40ویں دن مولائے کائنات نے خیبر کو فتح کر کے بتا دیا کہ دیکھو جب بھی اسلام پہ کوئی وقت آئے گا تو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علی ہی آئیں گے اسلام کو بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ تو یہ امام حسن نے اس دور کے بادشاہ معاویہ کو صلح کر کے معاویہ کے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتایا کہ دیکھو تم اگر اس کو اپنا خلیفہ مانتے ہو تو یہ رسول خدا کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے جو خدا بند عالم کے کہے پہ عمل نہیں کرتا، جو رسول خدا کے کو منبر سے
برا بھلا کہتا ہے، جو مولائے کائنات کو برا بھلا کہتا ہے، جو رسول خدا کی شریعت کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی محمد تھے نہ کوئی رسول تھے، اس کو اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا صرف ایک صلح سے، صلح کر کے تینوں شرطوں کو دکھا دیا کہ دیکھو 2 شرط ایسی تھی جو اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتی تھی، اور تیسری شرط وہ تھی جو بتا رہی ہے کہ یہ تینوں شرطوں کو نہیں مان رہا ہے، کوئی شرط کو نہیں مان رہا ہے۔ اسی لیے تو جب معاویہ نے امام حسن کو اپنے دربار میں بلایا، کیسے بلایا؟ معاویہ نے کہا کہ امام حسن کو نیچا کیسے دکھایا جائے معاذ اللہ، تو دولت تھی اس کے پاس، اس نے کہا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی دولت کا زور دکھاتے ہیں لوگوں پہ۔ شام میں کہا کہ میں سب کو دولت بانٹنا چاہتا ہوں، گفٹ دینا چاہتا ہوں، سب کو بلایا، جتنے امیر تھے، جتنے غریب تھے، جتنے عوام تھے، سب کو بلایا، ساتھ میں امام حسن کو بھی بلایا۔ اب سب آئے، جو دولت کے لالچی تھے سب آئے۔ اب معاویہ کی نظر کس پہ ہے؟ امام حسن پہ۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کب امام حسن آئیں گے۔ امام حسن آ نہیں رہے۔ اس نے ایک بار پیغام بھجوایا، دوسری بار، تیسری بار۔ جب اصرار بڑھا، امام حسن تو جانتے تھے کہ یہ کیوں بلا رہا ہے مجھے۔ اب جب شام ہو گئی تب امام حسن دربار میں آئے۔ اب معاویہ نے مسکرا کے کہا کہ اے امام حسن، اے حسن، آپ اس لیے شام کو آئے ہیں، سب کے بعد آئے ہیں، کیونکہ آپ یہ دکھا سکے کہ میرے پاس دولت بانٹ کے ختم ہو گئی، جبکہ میرے پاس ابھی دولت اتنی ہے کہ ابھی انبار ہے، میں آپ کو تول سکتا ہوں اس دولت پہ۔ اب اس نے ترازو کے ایک پلے پہ امام حسن کو بیٹھایا اور دوسرے پلے پہ اس نے اپنی ساری دولت رکھ دی۔ امام حسن کے برابر جب دولت نکل آئی تب اس نے کہا امام حسن سے کہ یہ دولت آپ کی ہے، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں یہ دولت آپ کو دے رہا ہوں۔ امام حسن مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد امام حسن دربار سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک معاویہ کا جو نوکر تھا، امام حسن کے ساتھ نہیں آیا تھا بلکہ معاویہ کا نوکر تھا، وہ آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھنے کے بعد معاویہ امام حسن کی جوتیاں سیدھی کی۔ اب جیسے ہی جوتیاں سیدھی کرنی تھی، امام حسن نے اشارہ کیا کہ یہ پوری دولت میں نے تم کو عطا کیا۔ اب جیسے ہی اس کو عطا کیا، معاویہ نے دیکھ کے کہا کہ اے حسن، میں نے یہ تمہیں دیا ہے، میں نے یہ آپ کو دیا تھا، آپ نے ایک نوکر کو دے دیا۔ امام حسن مسکرائے۔ امام حسن مسکرانے کے بعد امام حسن نے فرمایا کہ تم کیا جانو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں تمہارے دی ہوئی دولت کو ایک اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو عطا کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ امام حسن ہے جن کے سامنے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور وہ ایک نوکر کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دی ہوئی دولت میرے سامنے اتنی ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت میں اپنی جوتی کو دیتا ہوں، کہ اگر کوئی میری جوتی سیدھی کر دے تو میں ساری دولت اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ یہ امام حسن ہے۔ لیکن آج کی جو شب ہے وہ 2 معصوموں سے کی شہادت کی شب ہے۔ ایک شب رسول خدا، ایک معصوم رسول خدا، ایک امام حسن۔ لیکن آج کا تذکرہ، آج کا مصائب امام رسول خدا کا کرنا ہے
کہ رسول خدا جنہوں نے اپنا آخری حج کیا تھا تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن کتنا دن ابھی گزرا؟ 60 دن، ابھی 60 دن گزرا تھا 28 صفر کو، جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور کیسے رخصت ہوتے ہیں؟ کیا رسول خدا کو زہر دیا جاتا ہے، گوشت میں رسول خدا کو زہر دیا گیا۔ آپ کو جب زہر زیادہ بڑھا تو آپ کس کے در پہ آتے ہیں؟ شہزادی کونین کے در پہ آئے، اور آنے کے بعد شہزادی کونین کے پاس لیٹتے ہیں، شہزادی کونین بیٹھی ہے۔ اسی اثنا میں دخت الباب ہوتا ہے، کوئی آتا ہے جو رسول خدا سے ملنے کی اجازت مانگتا ہے۔ شہزادی کونین اس کو منع کرتی ہے، فرماتی ہے ابھی میرا بابا آرام کر رہا ہے، تم چلے آ جاؤ، بعد میں آنا۔ پھر دوسری بار اس کی آواز آتی ہے، پھر شہزادی کونین آواز دیتی ہے میں تمہیں منع کر رہی ہوں، ابھی میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، جاؤ کسی اور وقت آنا۔ لیکن جب تیسری بار وہ ایسے لہجے میں آواز دیتا ہے کہ شہزادی کونین کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے۔ ارے جیسے ہی رسول خدا کے رخسار پہ شہزادی کونین کا اشک گرنا تھا، رسول خدا کی آنکھ کھل گئی۔ رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی کیا سبب ہے کہ تمہارے آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ اجرکم اللہ۔ رسول خدا نے جیسے ہی سوال کیا، شہزادی کونین نے فرمایا اے بابا کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارے میں بار بار اس سے منع کرتی ہوں لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے اے بیٹی تمہارے در کا وہ شرف ہے کہ ملک الموت بنا اجازت کے نہیں آ رہا ہے۔ ارے میں کہوں گا رسول خدا، ارے 3 روز آپ کے جانے کے 3 روز بعد، ارے یہی آپ کے مسلمان تھے جو یہی چوکھٹ پہ جس پہ ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے اس پہ آگوں لکڑیاں لے کے آ گئے اور شہزادی کونین کے در پہ آگ لگا دی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں رسول خدا نے فرمایا اے بیٹی اس کو اجازت دے دو۔ ارے شہزادی کونین سے اجازت ملی، ملک الموت آیا، رسول خدا کی روح لے کے چلے گئے۔ ارے شہزادی کونین مولا کائنات امام حسن امام حسین رسول خدا کے پاس ہے، لیکن مسلمان نہیں آ رہے ہیں۔ ارے وہ جو ابھی چند روز پہلے حج کر کے آئے تھے، میرا سوال تو یہی ہے وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع کہاں گیا؟ آج رسول خدا کے پاس یہ چند افراد ہیں اور وہ 1.25 لاکھ مسلمان کہاں چلے گئے؟ ہاں حضرات یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں اور بیٹھے خلافت کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ ہاں رسول خدا کا جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے، 3 روز تک رسول خدا کا جنازہ رکھا تھا۔ اب اس کے بعد رسول خدا کا جنازہ اٹھا ہے نا تو صرف 11 افراد تھے، کچھ روایتوں میں 10 ہے۔ ارے وہ 11 افراد رسول خدا کے جنازے کے ساتھ ہے۔ ارے وہ پہلا جنازہ ہے معصومین کا کہ 11 افراد ہیں۔ میں کہوں گا اے رسول خدا، ارے آپ کے جنازے میں 11 افراد ہیں لیکن آپ کے نواسے امام حسین کا جنازہ ہوگا جو جلتی ریتی پہ پڑا ہوگا، ارے کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ ارے 12 محرم کو چوتھے امام باعجاز آئیں گے،
اور رونے کے بعد آپ کے جنازے کو دفن کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائے تسلیما لامر ماتم حسین. اہل جفا نے زہر حسن کو پلا دیا. 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 صدمہ بہت ہے روح علی و بطول کو. صدمہ بہت ہے روح علی و بطول کو. ان ظالموں نے قبر نبی کو ہلا دیا. اہل جفا نے زہر حسن کو ہلا دیا. زہر وغا سے سب ہے پیکر امام کا. زہر دغا سے سب ہے پیکر امام کا. جادان خوب مہر و وفا کا پلا دیا. اہل جفا نے زہر حسن کو پلا دیا. ہائے مر جانے پہ بے ظلم سے ظالم نہ باز آئے. مر جانے پہ بے ظلم سے ظالم نہ باز آئے. تابوت پہ بھی تیر ستم کا چلا دیا. اہل جفا نے زہر حسن کو دیا. ہائے میت لیے جو جان بے مدفن چلے حسین. میت لیے جو جان بے مدفن چلے حسین. آنکھوں سے اپنے عشق کا دریا بہا دیا. اہل جفا نے زہر حسن کو آخری شعر ہائے مر کر نواسا نانا کا پہلو نہ پا سکا. مر کر نواسا نانا
کا پہلو نہ پا سکا جب ظالموں نے ظلم کو حد سے بڑھا دیا اہل جفا نے زہر حسن کو مقطع ملائے ظفر علیہ ہائے کیسے غم حسن میں نہ گریاں کروں نسیم کیسے غم حسن میں نہ گریاں کروں نسیم رونے کا جب خدا نے مجھے اولا دیا اہل جفا نے زہر حسن کو پلا دیا ہائے امام حسن ہائے امام حسن ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے امام حسن السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک وابیک السلام علیکہ وعلا امک واقیک السلام علیکم جمیع شہداء کربلا السلام علیکم اسیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا لیتنی کن معکم فنفوز فوزا عظیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم